السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے CDF کے حوالے سے، یعنی کہ چیف آف ڈیفنس فورسز۔ CDF کے اپائنٹمنٹ کے نوٹیفیکیشن میں غیر معمولی تاخیر ہو رہی ہے، اور اس تاخیر کے ممکنہ سیاسی، عسکری، انتظامی اور سفارتی عوامل کا ہم تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ تاخیر کی بنیادی وجوہات ہو کیا سکتی ہے۔ سب سے پہلے سیاسی مشاورت میں وقت لگ سکتا ہے۔ یہ سیاسی مشاورت کیا ہوگی؟ جو سیاستدان آپس میں کرتے ہیں، جس میں زرداری اور نواز شریف، شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے لوگ سارے شامل ہوں گے۔ ایسی اہم جو عموماً تقرریاں ہوتی ہیں، اس میں وزیر اعظم، صدر، وزیر دفاع اور کبھی کبھار اہم سیاسی اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت شامل کی جاتی ہے۔ عام طور پر اگر وزیر اعظم آفس اور متعلقہ وزارتوں میں کوئی فائل کو کلیئرنس میں ٹائم لگ رہا ہے، سست روی کا شکار ہے، تو نوٹیفیکیشن میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر کوئی سست روی کا کوئی مسئلہ ہے۔ ہاں، اس بارے میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر خانے سیاسی جو لوگ ہیں وہ آپس میں مشاورت میں مصروف ہیں۔ دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے عسکری قیادت کے اندر کوئی مشاورت چل رہی ہو۔ جی، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ مئی 2025 کے مارکہ حق کے تجزیے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ ایک نیا فوجی سٹرکچر جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے، اور CDF کا ایک نیا عہدہ تخلیق کیا گیا۔ CDF کا عہدہ یہ بھی تخلیق کیا گیا، پھر اس کے نیچے فردر اور عہدے بھی تخلیق کیے گئے ہیں۔ کیونکہ جو مئی 2025 کا ہم نے مارکہ دیکھا، تو اس میں بہت ساری چیزوں میں کمی محسوس کی گئی۔ بہت ساری چیزوں میں ہماری فوج نے، ہمارے سیاسی لوگوں نے بہت اچھا کردار ادا کیا، لیکن جہاں جہاں کمی محسوس کی گئی اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شاید اسی لیے آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے درمیان رولز، اختیارات اور نئی ورک چین جو ہے اس کو طے کرنے میں وقت لگ رہا ہے۔ یہ وجہ بھی تو ہو سکتی ہے نا۔ پھر تیسری وجہ کی طرف ہم آتے ہیں۔ تیسری وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ نیا سیکٹریٹ بن رہا ہو، جوائنٹ سٹرکچر کی تیاری کی جا رہی ہو، CDF کا نیا اور علیحدہ سیکٹریٹ کو ڈیولپ کیا جا رہا ہو۔ اس طرح بھی ممکن ہے۔ اس کا بجٹ کیا ہوگا، اس کا ایڈمن سٹاف کون ہوگا، ان کی ہائرنگ کیسی ہوگی، ان کی قابلیت کیا ہوگی، ان کا تجربہ کیا ہوگا۔ نیا کمانڈ پروجیکٹ ہے، ڈیفینیٹلی اس کے لیے بہت سارے لوگ سر جوڑ کر سوچیں گے اور پھر اس کے اوپر کوئی عمل پیرا ہوں گے۔ شاید ابھی تک مکمل طور پر تیاری مکمل نہیں ہو سکی ہے، جو کہ لگتا ہے کہ تکمیل کے مراحل سے گزر رہی ہے۔ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ نوٹیفیکیشن اس وقت تک جاری نہ کیا جائے جب تک یہ پورا ڈپارٹمنٹ، یا ہم کہہ لیں کہ ایک پورا سسٹم جو ہے وہ اپنی جسے ہم کہیں کہ مکمل چالو حالت میں نہ آ جائے، بجائے اس کے کہ پہلے ایک سسٹم کا اعلان کر دیا جائے اور اس کے بعد کہا جائے کہ اچھا تھوڑے عرصے بعد ہم اس کو عمل پیرا کریں گے۔ اس پہ یہ اتنا بڑا عہدہ ہے اور اتنا اہم عہدہ ہے کہ جیسے ہی یہ اپنا کام شروع کرے تو فوری طور پر تمام کام آٹومیٹیکلی ایک طریقہ کار کے تحت ہونا شروع ہو جائے۔ چوتھی وجہ جو بہت سارے لوگوں نے ڈسکس کیا، جس کے ساتھ میں تو کم از کم متفق نہیں ہوں، کہ نواز شریف یا زرداری اس کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ عموماً ایسی تقرریاں براہ راست سیاسی شخصیات ویٹو نہیں کرتی ہیں، لیکن اگر اتحادی حکومت کے اندر مشاورت ضروری ہو تو اس پروسیس سست ضرور ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بھی بات کی آپ سے کہ یہاں مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی ہے۔ سیاستدانوں نے جب خود ہی اس حوالے سے 3/4 اکثریت کے ساتھ 27ویں ترمیم جو ایک اکثریت کے ساتھ منظور کی ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہو سکتا کہ اب وہ کہیں کہ نہیں، ابھی ہم اس میں تاخیر کر رہے ہیں، ابھی ہم سوچ رہے ہیں۔ سوچنے والا وقت گزر گیا۔ سوچنے والا وقت تب تھا جب ہم ترمیم منظوری کے لیے گئی تھی اور ہم اس کو منظور کروا رہے تھے۔ پھر ایک اور جو بات کی جا رہی ہے، جسے ہم کہیں کہ
بعض لوگوں کے دل کی آواز ہے کہ کسی طریقے سے ایسا ہو جائے، وہ کیا ہے کہ GHQ اور وزیر اعظم ہاؤس کے درمیان کوئی تناؤ ہے، کوئی اختلاف ہے، کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ میری جو اطلاعات ہیں، جو میری تحقیق ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ کوئی کھلا جھگڑا نہیں۔ ماضی میں جب بھی وزیر اعظم ہاؤس یا GHQ کے درمیان کوئی تناؤ کی کیفیت ہوئی اور اس طرح کے مراحل ہمیں نزدیک نظر آئے جہاں پر دونوں میں دوریاں بہت بڑھ گئیں اور الگ الگ ہونے کا نظام سامنے نظر آنے لگا، تو بہت سارے وزیر یا کابینہ جسے ہم کہہ لیں، ان کا چلن پھرن آپ کو بالکل ڈفرنٹ نظر آتا ہے۔ عام حالات میں بڑے تناؤ فری، بڑے فری ماحول میں یہ سب لوگ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، بریفنگز ہو رہی ہوتی ہیں، پریس کانفرنسز ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو عموماً ہر بندہ بہت زیادہ محتاط ہوتا ہے۔ ہم نے جو آج کل کے حالات دیکھیں، اس میں بالکل کوئی تناؤ کی کیفیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ تمام لوگ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، کہیں کوئی ہڑبوں، کوئی جلدی، کوئی آنے کی، کوئی جانے کی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی۔ اس حوالے سے اگر ہم کہیں تو کوئی بظاہر خفیہ جھگڑا بھی نہیں ہے، کوئی علل اعلانیہ جھگڑا بھی نہیں ہے۔ ہاں، پاور شیئرنگ، پالیسی لائن یا مستقبل کی دفاعی ریفارمز، ان تمام پر کچھ لوگوں کا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے، جن کو سینرجائز کرنے کی شاید کوشش کی جا رہی ہو، لیکن یہ تو نارمل ہے، یہ ہر معاملے میں ہوتا ہے، یہ ہر ملک میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ ایسا کوئی، اگر ایسا ہے بھی تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، اور اس میں کوئی فکر والی بات بھی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ اب ہم بات یہ کر لیتے ہیں، ہم نے وجوہات کا تو ذکر کر لیا کہ تاخیر کے اندرونی اور بیرونی اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ اگر تاخیر ہو رہی ہے تو اس کے اندرونی اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دفاعی سٹرکچر ریفارمز سست ہو سکتی ہیں۔ جو ایک سوچا گیا ہوتا ہے کہ اتنے عرصے میں یہ ریفارم کر لی جائے گی اور اس طرح کے مختلف قسم کے جو کام ہیں وہ ہم اس طریقے کا تحت ABC پہلے ہوگا، دوسرا ہوگا، تیسرا ہوگا، تو اس میں یہ سست روی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پھر تینوں جو آپ کی فورسز ہیں ان کی مشترکہ آپریشنل پلاننگ بھی ہوتی ہے، تو یہ اس میں کنفیوژن پیدا کی جا سکتی ہے اس سے۔ تیسرا کیا ہے کہ حکومتی فیصلہ سازی پر سوالات اٹھ سکتے ہیں کہ ان سے تو پالیسی سازی ہی مکمل نہیں ہو پا رہی، ان میں منصوبہ بندی کی فقدانیت ہے اور یہ فیصلہ لینے میں بہت ٹائم لے رہے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ حکومت کی جو جسے ہم کہتے ہیں کہ قابلیت ہے اس کے اوپر شک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر میڈیا میں غیر ضروری افواہیں پیدا ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جس کے منہ میں جو بات آ رہی ہے بس کیے جا رہا ہے کہ کسی طریقے مجھے ویوز مل جائیں، لائکس مل جائیں، 4 پیسے اکٹھے کر لوں، چاہے جھوٹ ہی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایسی بات نہیں کرتے ہیں، ہم وہ بات کرتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی تحقیق شامل ہوتی ہے، جس کے پیچھے سچ ہوتا ہے، اور جو آپ لوگوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے ہم یہ ساری بات کرتے ہیں کہ جس سے امن ہو، سکون ہو اور آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو۔ بہرحال میڈیا میں غیر ضروری افواہیں پیدا ہو سکتی ہیں اس تاخیر سے، جیسا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو کم کروں، اسی طرح باقی لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو کم کریں اور تناؤ کے ماحول کو ختم کیا جائے۔ جو لوگوں میں فکر مندی ہے، تشویش ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کو بڑھانا شروع کر دیں۔ پھر بیرونی اثرات اس کے کیا ہو سکتے ہیں؟ اس تاخیر سے کیا ہے کہ اتحادی ممالک جیسے چین ہے، رشیا ہے، امریکہ ہے، گلف کے ممالک جیسے سعودیہ ہے، ایران ہے، تو ترکی ہے، تو یہ لوگ تاخیر نوٹ تو کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بالکل بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تشویش اس سے ضرور ان ممالک میں پیدا ہو سکتی ہے۔ پھر بہت ساری ایسی جگہیں جہاں پہ آپ کے دفاعی معاہدے چل رہے ہیں یا مشترکہ مشقیں چل رہی ہیں، چین کے ساتھ ہماری مشترکہ مشقیں چل رہی ہیں آج کل، اور دفاعی معاہدے تو آپ کو پتہ ہے بہت سارے ملک ہمارے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے کیے ہیں، تو ان میں بھی سست روی ہو سکتی ہے۔ خطے میں پاکستان کی عسکری پوزیشننگ جو ہے اس کو سمجھنے میں لوگوں کو مشکل پیش آ سکتی ہے۔ کوئی بڑا، مجھے تو اس میں کوئی بڑا اسٹریٹجک جس کو ہم کہتے ہیں کہ نقصان نظر نہیں آتا۔ ہاں، صرف تاثر کی سطح پر اس کا بہرحال برا اثر پڑ رہا ہے، جس کو فوری طور پر ختم کیا جانا چاہیے۔ کیا اس سے پاکستان کو نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ براہ راست تو اس کا نقصان نہیں ہے، لیکن بالواسطہ طور پر تو ہو سکتا ہے نا۔ ڈیفنس سٹرکچر میں خلا جتنا لمبا چلے گا، فیصلہ سازی اور کمانڈ لائن اتنی ہی کمزور نظر آئے گی۔ بہرحال میرے خیال میں فی الحال پاکستان کو کوئی واضح نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، البتہ تاثر کو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا آپ سے، اس سے نقصان پہنچتا ہے۔ اب
जिसे हम कहते हैं कि गोल्डन क्वेश्चन, नोटिफिकेशन का मुतवक्के है। इस बारे में चलिए हम इस तरह करते हैं कि ऐसी तकर्रियां अमूमन ड्रामाई अंदाज में नहीं आती, याद रखिएगा। ऐसी तकर्रियां अमूमन ड्रामाई अंदाज में नहीं आती हैं। नोटिफिकेशन आमतौर पर 1, 2 या 3 हफ्ते भी ले जाती है। अमूमन 1 से 3 हफ्तों के दरमियान किसी न किसी टाइम के ऊपर इस तरह के नोटिफिकेशन, जो बहुत ज़रूरी नोटिफिकेशन होते हैं, ये जारी कर दिए जाते हैं। जैसे ही फाइल क्लियरेंस कंप्लीट होगी, रूल्स फाइनल होते हैं, सेक्रेटरीट मुकम्मल होता है, सर्विस एग्रीमेंट जो है उनको कंप्लीट किया जाता है, तो इससे हुक्मनामा भी जो है वो जारी हो जाएगा। आज की जो हमारा व्लॉग है, इसकी जब हम नतीजे पर पहुंचते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि जो हमारी उम्मीद थी कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा 27 नवंबर को, तो 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त तो गुजर चुका है। अगर 1 हफ्ता और भी गुजर जाता है तो जाहिर है कुछ खास तो बिगड़ना नहीं है, बस थोड़ा सा इंतज़ार लंबा हो जाएगा। हाँ, कुछ लोगों के जहन में तशवीश बढ़ जाएगी और कुछ लोगों के दिल में लड्डू फूटने लगेंगे कि शायद GHQ और वज़ीर आज़म हाउस में कोई लड़ाई, को दंगा फसाद, कोई मज़ेदार काम होने वाला है। बहरहाल मैं तो ये कहूँगा कि नोटिफिकेशन बस आने को है। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि इसी हफ्ते में आ जाएगा, इतवार को, पीर को, मंगल को, आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर ये आ जाएगा। अफवाहों पर ध्यान न दें, सिर्फ इंतज़ार करें, नोटिफिकेशन का भी और मेरे अगले व्लॉग का भी। कोशिश कीजिएगा कि आप मुझे सब्सक्राइब करें। मेरे सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम है। हाँ, लोग काफ़ी देखते हैं। जो आपको अगर पसंद आता है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।